الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک عظیم ظلم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کافی لمبی گفتگو کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کوئی شیخ، کوئی استاد محترم، کوئی ماں باپ، کوئی پیر صاحبان، کوئی علماء خیر، حتیٰ کہ عام انسان بھی اپنے آپ کو سجدہ کرنا پسند نہیں کراتا، کوئی اس کو سجدہ کرے۔ کسی کو سجدہ عبادت کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ سجدہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں درست تھا، حلال تھا، ہوتا رہا ہے، لوگ بادشاہوں تک کو سجدہ کیا کرتے تھے، لیکن ہماری امت محمد مصطفیٰ جو کہ کامل ترین امت ہے، اس کو سجدہ تعظیمی حرام ہے، منع ہے۔ دوسری بات یہ طے پائی تھی کہ انسان کی روح نہیں مرتی، روحانی طور سے اس کا تعلق روحوں سے جاری و ساری رہتا ہے۔ اس حوالے سے بابا فغانی شیرازی، ایران کے مشہور شاعر ہیں، ان کا شعر میں نے آخر میں پڑھا تھا، وہ یوں تھا: مرد صاحب دل رساند فیض در موت و حیات، شاخ گل چون خشک گردد وقت سرما آتش است۔ کیا بات ہے! شعر کا کمال دیکھیں اور حقیقت دیکھیں اس میں کیا ہے کہ جو صاحب مرد ہے، جو مرد خاص ہے، جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، علماء خیر، اولیاء کرام سارے ہی آ جاتے ہیں، تو وہ اگر مر بھی جائیں تو ان کا فیض روحانی جاری رہتا ہے۔ اس حوالے سے یہ شعر بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو مثال دی ہے کہ جو صاحب فیض ہیں وہ اگر مر بھی جائیں تو ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، بلکہ زیادہ ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پھول والی شاخ ہری ہوتی ہے، تر و تازہ ہوتی ہے، شاخ گل، تو وہ خوشبو دیتی ہے، آنکھوں کو تسکین دیتی ہے۔ جب خشک گردد یعنی خشک ہو جاتی ہے، وقت سرما آتش است، تو جب سردی آتی ہے نا تو اس کو پھر خشک ہوتی ہے، جلاتے ہیں تو پھر زیادہ آگ دیتی، بڑکتی ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد فیض کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو فائدہ تو دیا نا، خشک نے بھی دیا، مزہ دیا، اور موسم سرما میں پھر سردی سے جو ٹھرتا ہے اس کو بھی مزہ دیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، سجدہ تعظیمی کے ہم حق میں نہیں ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ اگر یہ بات مان بھی لی جائے تو کسی نہ کسی دور میں تو اس کی اجازت رہی ہے نا، تو شرک تو ہر دور میں شرک ہے۔ بعض امور ایسے ہیں جن کو کسی شریعت میں بھی جائز نہیں کہا گیا، جس میں جو میں نے آیت پڑھی ہے شرک ہے، شرک جلی، کھلا شرک، بہت ظاہر شرک۔ اور سجدہ ظاہری بات ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ عبادت کو تو سیدھا شرک ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو شرک کیا، سجدہ عبادت کا کیا جائے۔ تو سجدہ تعظیمی جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے، یعنی جیسے جھوٹ منع ہے، سارے بولتے ہیں، سود منع ہے، سارے کھا رہے ہیں، اللہ کے فضل، اللہ ماشاء اللہ، اور گناہ جتنے بھی ہیں
بڑے شوق ذوق سے کرتے ہیں، پتہ ہے نا یہ منع ہے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی ایک لمبی لسٹ ہے. تو جس کی مذمت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، شرک جو ہے. اس شرک سے بچانے کے لیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر تشریف لائے اور اسے حرام اور باعث کفر فرما دیا ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیکھے ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا، اگر اس سجدے میں کوئی اشتباہ شرک ہوتا تو خدائے کریم ذوالجلال کریم اسی وقت منع کر دیتا. سورہ یوسف بھی یہ بھائی تمہارے سجدہ کریں، یہ شرک ہے. تعظیمی تھا نا، وہ بھی جانتے تھے، نبی کی اولاد تھے، جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ شرک ہے، تعظیمی سجدہ کیا. قرآن نے کہا ہے اگر اس سجدے میں ذرا سا بھی اشتباہ شرک ہوتا تو خدائے کریم اسے قطعاً حرام کر دیتا. تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب آئی تو حرام ہوا. تو اس بات سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ برادران یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی نیت سے آگاہ تھا کہ وہ یوسف کو معبود نہیں سمجھ رہے، معبودیت کا سجدہ نہیں کر رہے، بلکہ صرف اظہار تعظیم کر رہے ہیں، اپنے بڑے بھائی کی اظہار عقیدت کر رہے ہیں، اپنے بادشاہ بھائی کی کے لیے تعظیم کر رہے ہیں، اس لیے سجدہ کر رہے ہیں. اور نے روکا بھی اسی لیے نہیں گیا، اللہ تعالیٰ نیتوں سے آگاہ ہے کہ وہ نیتاً تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں. تو اس بات سے ہمیں معلوم ہوا کہ سجدہ تعظیمی اور چیز ہے اور سجدہ عبادت اور چیز ہے. اسی سجدہ کا ذکر قرآن مجید نے الفاظ میں فرمایا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا. ترجمہ کیا ہے؟ اور آپ یوسف علیہ السلام نے اوپر بٹھایا، اور آپ یعنی یوسف علیہ السلام نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو تخت پر، اور وہ گر پڑے آپ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. تو سابقہ شریعتوں میں اس کا جواز ثابت ہے. عزیزان گرامی قدر ہوش کیجیے، اور یہ بات کہ شریعت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام میں اس کی ممانعت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے. بہرحال لفظ سجدہ سے اس قدر بدکنا کرین عقل مندی نہیں ہے، سوائے جہالت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ انصاف بھی نہیں ہے، بے انصافی ہے. صرف ایک پارٹی میں بند ہو کے ایک پنجرے میں اس کی ٹائیں ٹائیں کرتے رہنا، بولتے رہنا. معاف کیجیے گا، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ تو روٹی کے لیے تمہیں پنجروں میں بند کر رہا ہے، اور تم اچھے بھلے پڑھے لکھے عقل مند انسان ہو، باشعور انسان ہو، ان کی کیسی بولی بولتے ہو؟ آؤ قرآن مجید کی طرف، آؤ احادیث مبارکہ کی طرف. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگ پائے مبارک چومتے تھے، حتیٰ کہ سجدے کی بھی اجازت لی کہ ہم آپ کو تعظیمی سجدہ کریں. جب آپ کو پتھر ریزے سنگریزے پھول درخت پتے جانور بھی کرتے ہیں، آپ نے کہا نہ، سجدہ اسی کو ہے، میں اپنی امت کے لیے سجدہ تعظیمی حرام سمجھتا ہوں. اللہ کا حکم تھا نا، وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو عزیزان گرامی قدر یہ جہل لوگ جو ہیں، بس کیا کہہ سکتا ہوں، ذرا تھوڑا سا میٹر اوپر ہو جاتا ہے، میرے بھی ایکسلیٹر پہ پاؤں آ جاتا ہے نا، جیسے ان کے شرک شرک ہاذا شرک ہاذا شرک شور ڈالا ہوا ہے جانوروں کی طرح. کوئی ایسی بات نہیں ہے، شرک کرنا آسان نہیں ہے. سب سے پہلے نفس روکتا ہے، کیا کر رہے ہو؟ تو عزیزان گرامی قدر گو وہاں نہیں پہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں، گو وہاں نہیں یہ وہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی، کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت سے دور کی. مقصد یہ ہے، وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا، وقت یہ چلو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے. مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرویز صاحب ہیں یا ان کے ہم مشرب لوگ ہیں، یہ ایسی خام خواہ شرک کے فتوے دیتے رہتے ہیں. فکر مند نہ ہو، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین، نیک لوگوں کے جو لوگ عقیدت مند ہیں وہ نہیں ہٹتے، نہیں چھوڑتے، وہ ان سے محبت عقیدت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے، کوئی شخص اگر مات مقدسہ کو بوسہ دیتا ہے، کوئی شخص اپنے والدین، استاد، شیخ، پیر و مرشد کا ہاتھ چوم لیتا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا، لیکن اس سے انسان دائرہ اسلام میں سے خارج نہیں ہوتا، جیسے سود کھانے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، زنا کرنے سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، لیکن گناہ گار ہوتا ہے. البتہ سجدہ عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے
اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اس کو شہادت، کلمہ شہادت پڑھ کے گواہان پیدا کر کے تو اس کو دائرہ اسلام، یہ نہ بھی گواہان پیدا کرے تو دل کا چونکہ ایمان کا تعلق ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے، اس کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے فتویٰ باز جو نیک لوگوں سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، شرک سے ڈرا کر، دمکا کر، انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ان کے دل میں بھی علم کا نور عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.